فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت خشوع کا جو سلسلہ اور اس سے متعلق مسائل کا جو بیان پچھلے مختلف حلقوں سے جاری ہے، اس ضمن میں کچھ اور چند باتیں باقی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے چند حلقوں میں ہوگا، اور اسی کے ساتھ خشوع سے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اختتام کو پہنچے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز سیریز سے متعلق اگلے موضوع کی طرف قدم بڑھائیں گے، اور وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گی۔ ابھی جو چند باتیں اس حلقے میں اور اس کے بعد کے چند حلقوں میں ہونی ہیں خشوع سے متعلق، اس ضمن کی پہلی جو بات ہے اس حلقے میں وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ یعنی خشوع کے سلسلے میں، نماز میں خشوع کے سلسلے میں لوگ مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی زیادہ خشوع کرتا ہے، کم حقہ خشوع کرتا ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، اور کوئی بہت ہی زیادہ سستی کرنے والا، کوتاہی کرنے والا ہے، بے توجہی کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کی کئی قسمیں ہیں نماز میں خشوع کے سلسلے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خشوع کا تعلق جب حضور قلب سے ہے، دل کے استحضار سے ہے، توجہ سے ہے، اور سوچ کو، فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے وابستہ کرنے سے ہے، تو اسی اعتبار سے لوگوں کی قسمیں بھی ہیں۔ کوئی بہت زیادہ استحضار قلب کے ساتھ اور لگاؤ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور اسی طرح دل سے بھی، اور پھر بالترتیب ایسے ہی لوگوں کے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص جتنا متوجہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اتنا ہی زیادہ اس کی نماز میں خشوع پایا جائے گا۔ جس کے ہاں جس قدر غفلت پائی جائے گی اسی طرح سے اسی قدر وہ نماز میں خشوع سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو مختلف دینی پہلوؤں سے مراتب ہیں، درجات ہیں، اسے ہم یکجا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اس کی خشیت، اس کی طرف دل کا میلان، توجہ کتنا ہے، اسی اعتبار سے نمازیوں میں خشوع کرنے والوں کی قسمیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں نماز میں خشوع کے سلسلے میں لوگوں کی تقریباً 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو بتانے کا مقصد ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، خشوع میں کمی پائی جائے گی، خلل ہوگا، توجہ نہیں ہم دیں گے اپنی نمازوں میں، تو ہم کس درجے میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا، ہماری اپنی نماز کی حیثیت کا پتہ چلے گا، اس کے مقام اور مرتبے یا اس کے درجے کا پتہ چلے گا کہ ہم کس حیثیت کی، کس نوعیت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نماز کس جگہ پر ہے۔ پہلا مرتبہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں، لوگوں کی جو پہلی قسم ہے خشوع کے حوالے سے، وہ قسم ان لوگوں کی ہے، اور یہ جو 5 اقسام بیان کیے گئے ہیں لوگوں کے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ نیچے سے شروع کیا گیا ہے۔ یعنی حد درجہ جو کوتاہی کرنے والے، بے توجہی کرنے والے، اور حد درجہ غفلت سے کام لینے والے جو لوگ ہیں، وہاں سے شروع کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس سلسلے میں، وہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، حد سے زیادہ کوتاہی برتنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع سے اس قدر دور ہیں، یا اتنا معمولی خشوع کا حصہ ان کی نمازوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں
کہ ان کے وضو میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، صحیح طرح سے وضو بھی نہیں کرتے، اچھی طرح سے نمازوں کی وقتوں کی پابندی بھی نہیں کرتے، ایسے ہی نماز کی جو حدود ہیں، کیا نماز میں ہونا چاہیے، کیا نماز میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا بھی خیال نہیں کرتے، نماز کے ارکان و شروط کی جو پابندی مطلوب ہے اس میں بھی حد سے زیادہ خلل ان کی نمازوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے ان لوگوں کی جو حد سے زیادہ کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں اور خشوع کے مسئلے میں حد سے زیادہ دور ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی، ان کا وضو بھی درست نہیں، مکمل نہیں، وقتوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی دیر سے پڑھا کبھی سویر پڑھا، کبھی اسے پورے طور پر ضائع کر کے پڑھا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کے حدود اور اس کی پابندیاں وغیرہ جو ہیں، ارکان وغیرہ کی پابندی، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ یہ قسم سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں کی قسم ہے۔ ان سے کچھ اوپر وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی وقتوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حدود کا خیال کرتے ہیں، اس کے ظاہری ارکان کا بھی خیال کرتے ہیں، وضو وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو نماز میں ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں اور وسوسے، شبہات اور اسی طریقے سے غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں کام کاج کی، دنیوی مشغولیات کی انسانی ذہن میں، انسانی سوچ میں آتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں اسے جو دفع کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کے دفع کرے، دور کرے، جہاں تک ہو سکے ان وسوسوں کو ہٹائے تاکہ غفلت میں نہ چلا جائے، مشغول نہ ہو جائے، خشوع سے دور نہ ہو جائے، یہ وہ نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے۔ جس طرف اسے وسوسہ لے گیا، شیطان لعین لے گیا، اس طرف چلا گیا اور کبھی کبھی بہت دور نکل گیا، اور وہی صورت ہوتی ہے کہ لا یدری کم صلی، نہیں پتہ چلتا اسے کہ کتنا پڑھا، کیا پڑھا، کیسے پڑھا۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو وضو وغیرہ تو کرتا ہے اور ساری جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو کرتا ہے، لیکن نماز میں حاضر ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وسوسوں کے ساتھ، شبہات کے ساتھ اور اس طرح کی غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر اسے پتہ نہیں رہتا کہ نماز میں کیا اسے ملا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس سے بھی زیادہ، ان سے بھی کچھ اچھے ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز کے ظاہری حدود، ارکان، شرائط وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وسوسے اور شبہات میں ڈالنے والی چیزیں، ادھر ادھر ذہن کو مشغول کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی وہ لڑتا ہے، اس کا بھی دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یعنی گویا نماز تو پڑھ رہا ہے، ظاہری چیزیں بھی درست ہیں، اور وہ باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مقابلہ چل رہا ہے، ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف وہ نماز کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف وسوسوں کا انبار اس کے اوپر لدا جا رہا ہے، جس سے وہ لڑ بھی رہا ہے۔ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف ان غفلت میں ڈالنے والی چیزوں سے مجاہدہ بھی کر رہا ہے اور اس سے ٹکرا بھی رہا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو خشوع کے سلسلے میں لوگوں کی ہے۔ چوتھی قسم جو ان سے زیادہ بہتر لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے پورے طور پر اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کے ارکان ادا کرتے ہیں، اس کے حدود ادا کرتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز میں حاضر رہتے ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نماز کی جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز مطلوب ہے، ویسے نماز پڑھنے کی مکمل طور پر تمام و کمال کے ساتھ پڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کما حقہ کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو چوتھا طبقہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے اوپر پانچواں طبقہ ہے جو خشوع کے حوالے سے سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، جو نماز کو اس کے تمام تر ارکان کے ساتھ، تمام تر شروط کے ساتھ، پورا دل لگا کر کے توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ سوچتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ ہے، یعنی یہ توجہ، یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہداشت میں ہے، اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت میں ہے تاکہ اچھی طرح سے نماز ادا ہو جائے۔ وسوسوں سے، دل میں پیدا ہونے والے کھٹکوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چونکہ کھڑا ہے، اس لیے پورے طور پر باادب کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں، اس کی پلکیں، اس کے حرکات، سکنات سب قابو میں ہوتے ہیں، اور پورے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح کی دوسری مشغولیت اس کی نماز میں حائل نہیں ہوتی ہے، اور
ایسے ہی یہی وہ نماز ہے یا اسی قسم کے وہ نمازی ہیں جن کے بارے میں وہ حدیثیں فٹ ہوتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ نماز آپ نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو جب تک ہم پورے طور پر زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں گے تب تک وہ نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پائیں گی۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ 5 قسمیں ہیں نماز میں خشوع کے سلسلے میں جو لوگوں کی ہیں۔ ان 5 قسموں کے سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی درجہ بندی کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلا جو طبقہ ہے بالترتیب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں پہلا طبقہ معاقب ہے، یعنی عقاب اور سزا کا مستحق ہے، گرفت کا مستحق ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، سزا کا مستحق سزا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ وہ جس طرح سے مطلوب ہے اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ دوسرا طبقہ جو اس سے بہتر ہے، وہ سزا کا مستحق تو نہیں ہے لیکن باز پرس کا مستحق ہے، اس سے سوال و جواب ہوگا، اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، اس سے باز پرس ہوگی، اس کا مستحق ہے۔ اس سے اوپر جو تیسرا طبقہ گزرا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو کھٹکے اور جو ادھر ادھر کے وسوسے اس کے یہاں آ رہے ہیں، جس کو دفع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اسے درگزر کر دے گا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے، ان کے بارے میں امام ابن القیم فرماتے ہیں یہ مصاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، وہ نماز میں اپنے اجر کا مستحق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب سے بہرہور ہوگا۔ اس سے اوپر جو 5واں اور سب سے اعلیٰ طبقہ ہے وہ ان لوگوں کا طبقہ ہے جنہیں مقربین کا طبقہ کہا جاتا ہے، جو ثواب ہی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5 طبقے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سماج میں، ہمارے ارد گرد دنیا میں نمازیوں کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ خشوع کے حوالے سے، خشوع کے پس منظر میں نمازیوں کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں، ہماری نماز میں کتنا خشوع پایا جاتا ہے، کہیں پہلے طبقے میں سے تو نہیں ہے، اس کے اوپر ہیں اس سے بہتر ہے، اس کے اوپر والے طبقے میں ہیں تو اور بہتر ہے، اس کے اوپر والے طبقے ہیں تو الحمدللہ، اس کے اوپر والے طبقے میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی حمد میں اپنے سروں کو اللہ کے سامنے ٹیک دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مقربین میں شامل فرمایا ہے اور ہماری نمازیں اس طرح سے ہو رہی ہیں جو مقربین کی نمازیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ جو 5 طبقے بیان کیے گئے ہیں امام ابن القیم نے بیان فرمایا ہے اور اسے ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسی مقصد سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی نماز کے سلسلے میں اور اپنے سلسلے میں یہ فکر کرنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کس طبقے سے تعلق ہے، میں خشوع کے باب میں کس مرحلے میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے اوپر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے اور مقربین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ سارے لوگ جن تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، تمام مسلمان بھائی بہن، اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی نمازوں کی کیٹیگری متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری نماز ٹھیک تو ہے، کیا مشکل ہے اس کے اندر، میری نماز درست ہے، اس میں کیا پریشانی، ٹھیک ہے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کہیں زیادہ بدتر نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے تو بہتر ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں پسپائی کی طرف نہیں جانا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اوپر کی طرف اٹھنا ہے۔ ہمیں عقاب سے اوپر اٹھ کر کے، ہمیں محاسبے سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور توفیق مانگیں تاکہ ثواب کے مستحق ہو سکیں، اور توفیق مانگیں اور کوشش کریں تاکہ مقربین میں شامل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طبقوں میں سے ہمیں اس طبقے میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہماری نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے دلوں کا قرار بن جائے ہماری یہ نمازیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یہ مناجات قبول ہو جائے اور ہماری مرادیں، ہماری تمنائیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔